بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پی ڈی ایم ابھی تک اگر میں پریکٹیکلی بات کروں تو وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ میں اگر پریکٹیکلی بات کروں، ویسے پی ڈی ایم قائم ہے اور پی ڈی ایم ظاہر ہے کہ اس نے جو بھی اس کا مستقبل ہوگا وہ آنے والے چند دنوں میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا یا فیصلہ ہوگا۔ اگر بالفرض پی ڈی ایم جو ہے وہ منیمم ہم بات کرتے ہیں کہ اگر غیر مؤثر ہو جاتا ہے تو یا پیپلز پارٹی کی بات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ نہیں مانی جاتی کہ جی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو یہ برملا کہہ دیا ہے کہ ہمیں ہر طرف سے، ہر طریقے سے، ہر ہتھیار سے اس حکومت پہ حملہ کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر سے بھی، تو یعنی سینٹ کے الیکشن بھی لڑنے چاہیے۔ تو یہ تو ان کا موقف ہے۔ اگر یہ بات نہ تسلیم کی گئی تو کیا ہوگا؟ پھر پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا پاکستان میں اپوزیشن کی تحریک دم توڑ جائے گی، یا پھر پاکستان میں اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ زیادہ شدت سے شروع ہوگی؟ کیونکہ اس وقت جو اعتدال کے ساتھ چلنے والی جماعت ہے، جو اگریسو اس لیول پہ نہیں ہونا چاہتی، اس لیول تک نہیں ہونا چاہتی جس لیول پہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی پارٹی کل اگریسو کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے اگریسونیس شو کی جا رہی ہے، جس کی آپ مثال لے لیں کہ کل خواجہ آصف کو پکڑا گیا، اور وہ بندہ جو بیسیکلی ایک ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، نیشنل ڈائلاگ کا پارٹ بننا چاہتا ہے، اور وہ جو اس کے لیے لابنگ کر سکتا ہے، جو اپنی پارٹی کو منا سکتا ہے، اس کو پکڑ لیا گیا۔ اور وہ آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ میری گرفتاری کے پیچھے 100% ہاتھ جس کا ہے اور جس کے مقاصد ہیں وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ عمران خان ہیں، وہ مارجن دے رہے ہیں۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کل مریم نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی کہ خواجہ آصف کو کسی بندے نے کہا تھا کہ نواز شریف کو چھوڑ دو یا اس کے بیانیے سے وڈرا ہو جو پیچھے کر لو اپنے آپ کو، لیکن انہوں نے انکار کیا، تو پھر اس کے جرم میں ان کو یہ گرفتار کیا ہے۔ اور پھر مریم نے جو اس کے آگے کہا وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اگریسونیس جو ہے وہ شو کی جا رہی ہے، اگریشن، کہ جی کہ گرفتاریاں، مفتی کفایت اللہ کے خلاف پرچہ، پھر یہ کہ جو ٹوٹ پھوٹ شروع کر دی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا المیہ یہ ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کل مریم نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ حملہ کہیں اور سے ہوتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 میں جب مفتی محمود صاحب کا انتقال ہوا تو 1981 میں ایم آر ڈی کی بنیاد رکھی گئی، اور مولانا فضل الرحمان نے اس وقت پارٹی کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے طے کیا، فیصلہ کیا کہ میں نے پالیٹکس جو کرنی ہے وہ ایجیٹیشن والی کرنی ہے، ہم نے ضیاء الحق کے ساتھ نہیں جانا، نہیں بیٹھنا۔ ایک دھڑا علیحدہ ہوا، اور اس دھڑے کا نام تھا، یعنی پارٹی ٹوٹ گئی اس کے نتیجے میں، اور مولانا سمیع الحق نے اپنا دھڑا بنا لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو سپورٹ کرنی ہے ضیاء الحق کی۔ تو یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے کہ کس طرح پرویز مشرف نے پھر آ کے پارٹیاں توڑیں، نون لیگ میں سے کاف نکالی، اور کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں سے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ یعنی کہ محب وطن پیٹریاٹ چھان کے انہوں نے علیحدہ کر لی۔ اور اب اس دور میں یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ صدا کے جو سپوکس پرسن ہیں پاکستان کی نادیدہ قوتوں کے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ شین میں سے نون میں سے شین نکلے گی، شین میں سے پھر میم نکلے گی، اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ساتھ ہاتھ یہ ہو گیا ہے کہ اب مولانا شیرانی نے اپنی پارٹی بنا لی ہے، اور وہ کس کے کہنے پہ بنائی، کس کی محبت میں بنائی؟ بالکل وہی جس طرح شین میں سے نون نہیں نکل سکی لیکن کاف نکل گئی تھی نون میں سے، اور پھر وہ ماضی میں پیٹریاٹ بھی بن گئی تھی۔ یہ وہی والا سین ہے، اگریسونیس ہے، ایک اگریشن ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے پی ڈی ایم کے خلاف یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپوزیشن ان کے خلاف۔ تو اب جواب میں کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی والے تو کہہ رہے ہیں کہ اگریسو والی سیاست ہم نے اس طرح سے نہیں کرنی، ہاں سڑکوں پہ کریں گے، یہ وہ اگریسونیس کسی اور طرح سے چاہ رہے ہیں، وہ جو منفی ہوتی ہے نا وہ والی نہیں۔ تو لیکن اس طرف سے مولانا فضل الرحمان کے پاس جو ہے وہ ایک طاقت کے علاوہ اور طاقت کے اظہار کے علاوہ اور کوئی بڑا ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس۔
ان کے جو ورکر ہیں اور ان کے جان دینے والے ورکر اور ان کے وہ ورکر جو ڈنڈا بھی چلا سکتے ہیں اور گولی بھی کھا سکتے ہیں، تو ان کو ماضی میں کبھی بھی، یہ میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کی جو دستیاب سیاستدان ہیں، جو لاٹ ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ شاید یہ اس لیول کے وہ واحد سیاستدان ہیں جو جیل میں نہیں کبھی گئے۔ اور جیل میں نہ جانے کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیب نے ان کو سوال نامہ بھیجا، آگے سے ان کے جو سپورٹر ہیں وہ چیئرمین نیب کو سوال نامہ بھیج رہے ہیں، اور بڑا خوفناک سوال نامہ کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک فلاں 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 کے خلاف جو انکوائری کیوں نہیں کی، اور اس لیے نہیں کی کہ وہ طاقتور ہیں۔ پھر پچھلی دفعہ جب نیب کی طرف سے کوئی نوٹس گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مولانا کو بلائیں نیب کے دفتر میں تو ہم دھرنا دیں گے پشاور کے کور کمانڈر کے گھر کے باہر یا دفتر کے باہر۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کو جو جواب پیپلز پارٹی سے ملا ہے، اور پھر کل مریم نے جو اپنا اگریسونیس جو شو کی، مولانا تو کرتے رہتے ہیں نا یہ والا کہ اگریسونیس، کہ میں تو اپنے ورکروں کو جب انہوں نے کہا کہ جناب کہ آپ کو ڈنڈا چلانے کی اجازت ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کور کمانڈر اس کے باہر دھرنا دیں گے، جب چیئرمین نیب کہتا ہے کہ یار کہ سوال نامہ بھجواتے ہیں تو ان کو وہ الٹا سوال نامہ آ جاتا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر یہ خواجہ آصف صاحب کو نہ چھوڑا گیا تو پھر جو ہم نے آپ کے ساتھ کرنا ہے وہ ناقابل برداشت ہوگا، ناقابل تصور ہوگا ہمارا ری ایکشن۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی یا نکلی تو پھر جو سیاست ہوگی اس میں تدبر کم ہوگا، اس میں مصلحت کم ہوگی، اس میں جو شدت زیادہ ہوگی، اس میں اگریشن زیادہ ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ پالیٹکس میں غصہ جو ہے وہ زہر قاتل ہوتا ہے، اور ہم ماضی کی کوئی 20 مثالیں دے سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں مسلمانوں کی نمائندگی مسجد الاحرار، تحریک احرار جو ہے مجلس الاحرار وہ بھی کر رہے تھے، اور وہ ایک تحریک تھی تحریک خاکسار وہ بھی کر رہے تھے، لیکن جو معتدل تھی جو پولیٹیشین تھے وہ محمد علی جناح تھے، اور انہوں نے مصلحت اور تدبر کے ساتھ پاکستان لے لیا، اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ اب یہ دو پارٹیاں یہ اسٹریٹ فائٹر ٹائپ کی قسم کی پارٹیاں تھیں، یہ اس طرح اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکی۔ تو پالیٹکس میں جو فریق تدبر کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتا ہے، مصلحت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر تو پی ڈی ایم والوں نے، اور یہ بھی ضرور رکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اگریشن جو ہوتا ہے وہ کسی موقع کے لیے یا کسی لمحے ضروری ہو جاتا ہے، اس کی بھی ماضی کی کئی مثالیں ہیں، لیکن فی الوقت ہم زیادہ وقت کی قلت کی وجہ سے ماضی میں نہیں جاتے۔ صرف یہ بات ذہن میں رکھنے والی ضرورت ہے کہ حکومت اگریشن شو کرے گی تو اپنا نقصان کرے گی۔ جو پی ڈی ایم ہے اگر اس میں سے تدبر اور حکمت اور مصلحت ہاتھ سے گئی تو پھر انارکی پھیلے گی ملک کے اندر، اور دانش مندی کا تقاضا، یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ چلا جائے، اور اگریشن جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو اس فقیر کو نظر آ رہا ہے کہ یار کہ یہ دو پارٹیاں جو ہیں یہ غصے میں آ کے کوئی انتہائی قدم اٹھائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس طاقت ہے، نو ڈاؤٹ طاقت ہے، لیکن آج تک انہوں نے اس طرح سے پاکستان کی سیاست کے اندر طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بخار موت دکھا کے بخار دینے والی بات، یا آپ یوں سمجھیں کہ وہ چھڑی دکھا کے کام نکال لیتے ہیں اپنا، تو وہ سمجھ آتی ہے بات دانش مندی ہے۔ لیکن اگر مولانا غصے میں آ گئے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کیا کہ جناب استعفے نہیں دے رہے تو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، استعفے کوئی واحد حل نہیں ہے۔ بہرحال یہ دانش مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا پی ڈی ایم کو، اور بہت جلد اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا۔ ادروائز اگر یہ پالیٹکس پاکستان کی مار دھاڑ کے اوپر اتر آئی تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ جو عمران خان صاحب کی اسلم بیگ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ ملک میں مارشلہ لگے، تو یہ پھر اس کا راستہ ہموار ہوگا، جو ظاہر ہے کہ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کے حق میں اچھا ہے، نہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حق میں اچھا ہے، نہ پاکستان کی فوج کے حق میں اچھا ہے۔ تو مجموعی طور پر پاکستان کے عوام کے خلاف یہ والی بات جائے گی، اور اس کا یقیناً نقصان ہوگا۔ تو اب تدبر کا مظاہرہ جو کرنا ہے وہ حکومت میں تو اتنا سکل ہے ہی نہیں، عمران خان صاحب تو ہیں ہی نہیں، وہ انہیں جوگی نہیں ہے گئے۔ تو جو تدبر کا مظاہرہ کرنا ہے، حکمت کا مظاہرہ کرنا ہے، مصلحت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اپنا راستہ نکالنا ہے دانش مندی کے ساتھ، وہ اب کی باری جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے۔ پی ڈی ایم اگر ڈی ٹریک ہو گئی، غصے میں آ گئی، اور اگریسو پالیٹکس جس کو مار دھاڑ کی سیاست کہتے ہیں، یعنی وہ ایجیٹیشن کے جناب کے سڑکوں پہ آپ
لاٹھیاں کھا رہے ہیں اور لاٹھیاں چلا رہے ہیں، اور کہیں پہ آنسو گیس اور کہیں پہ گولی ہے. یہ والی پالیٹکس جو ہے اسٹریٹ پالیٹکس، اگر اس پہ اتر آئے تو پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان کو میرا خیال ہے کہ پھر عمران خان کا کچھ جائے نہ جائے، ملک کا کچھ نہ کچھ ضرور جائے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.